نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 19 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی حالت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس خاندان اور ماحول میں آنکھیں کھولی اس میں گمراہی بالکل عام تھی۔ سارے لوگ چاند، سورج اور ستاروں جیسی چیزوں کو اپنی حاجت و ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ سمجھتے۔ ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کو بھول کر بے شمار چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی طرف بلایا اور لوگوں کو سمجھایا۔ سب سے پہلے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ تو سننے، دیکھنے اور بولنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور نہ ہی نفع و نقصان کی مالک ہیں؟ ان میں تو اپنے وجود کو بھی باقی رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایسی چیزیں دوسروں کے کیا کام آ سکتی ہیں؟ ابا جان، سیدھی اور سچی راہ وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وہی موت و حیات کا مالک ہے، وہی لوگوں کو رزق دیتا ہے، اسی کے رحم و کرم سے آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد قوم کے لوگوں کو بھی انہی باتوں کی نصیحت کی، مگر افسوس کسی نے آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا اور سختی کے ساتھ مخالفت کرنے لگے، یہاں تک کہ پوری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ موتی بہت ہی قیمتی پتھر ہوتا ہے جو سیپ کے اندر بنتا ہے۔ جب سیپ کے اندر موتی بننے والا مادہ پہنچتا ہے تو اس پر چمکدار رنگوں والے کیلشیم کاربونیٹ کی تہ چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مادہ موتی بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی مدد سے چند ماہ میں چمکدار، قیمتی اور خوبصورت موتی بن جاتا ہے۔ آخر سمندر کی گہرائیوں میں بند سیپ کے اندر اتنا قیمتی موتی کون بناتا ہے؟ بلا شبہ سیپ کے اندر موتی کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ قرآن مجید پر ایمان لانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی ذات، اس کے رسول اور اس کی کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاؤ جس کو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو ان سے پہلے نازل کی جا چکی ہیں۔ نوٹ: قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب سمجھنا اور اس کے حرف بہ حرف صحیح ہونے کا یقین رکھنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ مانگنے والوں کو نرمی سے جواب دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی حاجت طلب کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت پوری فرماتے تھے، اگر نہ فرما سکتے تو بہت نرمی اور اخلاق سے اس سے کہتے اور معذرت فرماتے۔ نوٹ: سوال کرنے والوں کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، اگر کچھ نہ ہو تو اس سے نرمی کے ساتھ معذرت کر دینا چاہیے، اسے جھڑکنا اور لعن طعن کرنا درست نہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ ایک دعا کے کئی فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے گا تو اس کو فقر و تنگدستی سے پناہ ملے گی۔ پناہ ملے گی، قبر کی وحشت سے نجات ہوگی، مال و دولت سے نوازا جائے گا اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ شطرنج کھیلنے کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شطرنج یعنی چوسر کھیلتا ہے وہ گویا اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں رنگتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کا فائدہ وقتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں فرمایا، غور سے سن لو، دنیا ایک وقتی فائدہ ہے جس سے ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے نیک ہو یا گنہگار۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اہل جنت کا شکر ادا کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنتی جنت میں داخل ہو کر کہیں گے کہ حمد و شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے ہر قسم کا غم دور کر دیا۔ بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے، جس نے ہم اپنے فضل سے ہم کو ہمیشہ رہنے کی جگہ میں اتارا
جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کسی قسم کی تھکان محسوس ہوگی نمبر 9، طب نبوی سے علاج، قدموں کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درد کی وجہ سے اپنے قدم کے ظاہری حصے میں پچنا یعنی کپنگ لگوایا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، اللہ کی ڈھیل سے دھوکے میں نہ رہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا اور پھر تجھ کو برابر کیا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔